السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرمانبرداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں۔ حضرات محترم، کسی بھی معاشرے کا بگڑنا اور اس کا سنورنا بڑی حد تک اس کے حکمرانوں پر انحصار کرتا ہے۔ اگر کسی ملک کے حکمران اچھے ہوں، دیانتدار ہوں، عادل ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہوں تو وہ ملک ترقی کرتا ہے، وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے اندر خیر اور بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اور جس ملک کے، جس معاشرے کے حکمران بگڑے ہوئے ہوں، بددیانت ہوں، ظالم ہوں، بے انصاف ہوں، تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا اور اس معاشرے کے اندر کبھی امن، سکون، خیر اور بھلائی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کسی گاڑی کا ڈرائیور اس گاڑی کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے اسی طرف جاتی ہے، اور ڈرائیور چاہے تو اس گاڑی کو درست راستے پر ڈال کر مسافروں کو منزل مقصود پر پہنچا دے، اور چاہے تو گاڑی کو کسی کھائی پہ گرا دے، کسی پہاڑ سے ٹکرا دے۔ اس گاڑی کے اندر جو لوگ سوار ہوں گے ان کا تمام تر دار و مدار اس گاڑی کے ڈرائیور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی معاشرے کی گاڑی کے ڈرائیور اس کے حکمران ہوتے ہیں، وہ جس طرف لے کر جائیں گے معاشرہ اسی طرف جائے گا۔ حکومت کا بننا اور بگڑنا کسی معاشرے کے بننے اور بگڑنے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر قرآن کریم میں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اچھے حکمرانوں کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کئی جگہوں پر کیا۔ مثالی حکمرانوں کی صفات کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔
اور عادل، منصف اور خدا ترس حکمرانوں کے قصے قرآن کریم میں ہمیں بہت سے مقامات پر ملتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریوں اور فرائض کے حوالے سے بھی قرآن کریم کے اندر بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ میں آغاز میں چند ایسے حکمرانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے انداز حکمرانی کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کا موضوع بنایا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ سیاست اور حکومت کا دین سے کیا تعلق ہے، یہ کہہ کے اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے دین پر کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت اور سیاست کہ زندگی کا ہر شعبہ جس کے تحت آتا ہے اسی کو دین سے خارج کر دیتے ہیں اور اسے اپنا بڑا کمال سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت اقبال رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ جناب علامہ اقبال رحمہ اللہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے تھے۔ نو عمری میں ہی، زمانہ طالب علمی میں ہی، سکول کی سطح پر ہی انہوں نے اپنے زمانے کے انتہائی قابل استاد تھے، عربی اور فارسی سیکھ لی تھی۔ براہ راست قرآن مجید کو عربی سے سمجھتے تھے۔ ترجمان القرآن ہیں، شاعر اسلام ہیں۔ انہوں نے اپنے شعر و سخن کے ذریعے پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور ہمارے ملک کے بعض اندوں کو موجودہ حالات دکھائی بھی نہیں دیتے کہ سیاست اور حکومت سے دین کو نکالا ہوا ہے تو اس ملک کے اندر چنگیزیت کا ہی راج ہے، ظلم اور جبر کا ہی سلسلہ ہے۔ اور اتنی ڈٹائی سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے۔ اور ایک بڑا جناب بسام خیش دانشور ہے، پڑھے لکھے نوجوان خاص طور پر نا اس کی رائے کو بڑا فالو کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ صحیح عالم دین ہے، باقی تو علماء جو ہیں وہ تو جاہل ہے معاذ اللہ، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے جتنا اس بندے کو علم ہے۔ میں جاوید گاندھی کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی کے کئی پروگراموں کے اندر بہت سے چینل اس کو اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے ہیں اور دین کے حوالے سے اس سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ریاست کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ مذہب تو کسی شخص کا انفرادی معاملہ ہے، اسٹیٹ کا ریلیجن سے کیا تعلق؟ حالانکہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ریاست کو اور حکومت کو دین کے بغیر چلایا جائے تو پھر یہ جو نظام پنپتا ہے نا وہ کفر کا نظام ہوتا ہے، وہ ظلم کا نظام ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کو لے کر چلتے تھے۔ ایک نبی اگر فوت ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ دوسرا نبی پیدا کر کے بنی اسرائیل کی سیاست کی زمام جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ میں آپ کے سامنے چند حکمرانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، جن کی صفات اور خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جوانی میں نبوت سے پہلے جناب طالوت علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، ان کے ایک سپاہی تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور جو اس دور کا دشمن تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا، جس کے خلاف جناب طالوت نے بادشاہ حکمران بننے کے بعد جہاد کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی اس دشمن خدا جالوت کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ جناب طالوت کی فوج میں شامل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف، ان کے سرداروں کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے؟ اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے دور کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے آپ کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے ماتحت رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔
اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ تمہارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے انکار کر دو، اللہ کی راہ میں لڑنے سے منحرف ہو جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو چند ایک کے سوا، بہت تھوڑے لوگوں کے سوا، سب کے سب راہ جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اللہ کی راہ میں لڑنا گوارا نہیں تھا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، کہنے لگے جی وہ طالوت ہمارا حکمران کیسے ہو سکتا ہے، اس سے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بنے، حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے۔ اور ادھر کیا پیش کیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے تو مال بھی زیادہ نہیں دیا گیا، اس کے پاس تو اتنا پیسہ اور سرمایہ بھی نہیں ہے نا، جیسے کہ آج کے ہاں بیوقوف نہیں باز کہتے، شریف اور غریب آدمی نے کی کام الیکشن لڑے، جو بڑی بڑی آگے پیچھے گاڑیاں رکھتا ہے نا جی، جس کے پاس باڈی گارڈ ہے اور حرام کے پیسے سے جس نے اپنا کر و فر بنایا ہوا ہے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کا مالک ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی ہیں جب وہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایم پی ایم ایل اے تو اس کو بننا چاہیے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کیا کام ہے؟ اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہی کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، اس کے پاس تو کھلا وافر پیسہ بھی نہیں ہے، وہ کیسے ہمارا حکمران ہو سکتا ہے؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے، تم پر چنا ہے، تم کہتے ہو اس کے پاس مال نہیں ہے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی بڑا دیا ہوا ہے اور جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں بھی دی ہوئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمران بننے کا اہل وہ ہوتا ہے جو صاحب علم ہو اور جو جسمانی قوت اور توانائیوں کے حوالے سے، ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کے حوالے سے دوسروں پر برتری رکھتا۔ اب اسی طالوت نے جسے اللہ نے بادشاہ بنایا، حکمران بنایا، جالوت کے لشکر سے جنگ کی، اور میں نے ابھی کہا قتل داؤد جالوتا، اگلی آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو انہوں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ جناب طالوت علیہ السلام کی فوج کے ایک سپاہی تھے، انہوں نے عین جوانی کے عالم میں جالوت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی ذمہ داری پہ فائز ہونا چاہتے ہیں، لمبا قصہ ہے، جیل میں تھے تو بادشاہ کا ایک خواب تھا، انہیں سنایا گیا، انہوں نے اس کی تدبیر بتائی کہ 7 سال بڑی پیداوار ہوگی اور 7 سال بڑا قحط پڑے گا، تو اس لیے قحط کے سالوں کے لیے اناج اور غلے کو سٹور کر کے رکھ لیا جائے تاکہ وہ بعد میں کام آئے۔ یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتلائی، بادشاہ کو بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا اس کو نکال کے لاؤ، اتنا قابل، اتنا صاحب علم آدمی، اتنا زبردست اور باکمال شخص جو ہے وہ نہ حق جیل میں تم نے ڈالا ہوا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے باہر نکالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے ایسے باہر نہیں آنا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو اصل قصہ کیا تھا۔ ان عورتوں کے مکر و فریب کی وجہ سے ناحق حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 10 سال جیل میں رہے تھے، برائی کی دعوت قبول نہیں کی، جیل میں جانا گوارا کیا۔ ان عورتوں کو بادشاہ نے بلایا، کہا بھئی کیا قصہ ہے؟ کہنے لگی کہ الآن حصل، یہ اب حق وعدے ہو چکا ہے، یہ بالکل بے قصور ہے نوجوان،
اس کی کوئی غلطی نہیں، ہم نے ہی اسے برائی اور بدکاری پر اکسانے کی کوشش کی تھی، یہ بالکل سچا اور پاک دامن۔ پھر بادشاہ نے خوش ہو کے کہا کہ آپ کون سی ذمہ داری لینا چاہیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا جی مجھے وزیر خزانہ بنا دے، زمین کی پیداوار کی نگرانی میرے حوالے کر دے، وزیر زراعت مجھے بنا دے، وزیر خزانہ بنا دے، انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں پوری نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہوں، اور اللہ نے مجھے علم بھی وافر عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام حکمران تھے، مصر کے بادشاہ بن گئے تھے بعد میں۔ اسی طرح دو باپ بیٹا ہے، دونوں اللہ کے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، بڑی زبردست بادشاہت عطا فرمائی، بڑا کمال کا اقتدار عطا فرمایا۔ آغاز میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی طاقتور اور مضبوط حکومت عطا کی ہوئی، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، بصیرت دی تھی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ بات کرتے تھے دو ٹوک، لگی لپٹی بات نہیں کرتے تھے، بالکل عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرمایا کہ میرے بعد تو کسی کو ویسی حکومت عطا نہ فرمائے۔ اللہ نے وہ حکومت دے دی، انسانوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، پرندوں کی بولیاں اللہ رب العزت نے ان کو سکھا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبیث جن نے نماز کے اندر تنگ کیا، آپ کچھ آگے بڑھے پھر پیچھے ہو گئے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سبب کیا تھا؟ فرمایا اس طرح ایک جن جو تھا اس نے مجھے نماز میں تنگ کیا، میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ دوں، لیکن پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو میں رک گیا، ورنہ میں اس کو پکڑ کے مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیتا اور صبح تم سب لوگ اس جن کو دیکھ بھی لیتے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی حکومت اور سیاست کے اندر شریف آدمیوں کا کیا کام ہے، دیندار آدمیوں کا کیا کام ہے؟ اور نبی سے بڑھ کے دیندار اور شریف کون ہو سکتا ہے؟ اور میں نبیوں کی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہ مالک الملک جس نے اپنے بارے میں اعلان فرمایا نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی اعلان کرو اللہ اس کائنات کا سچا بادشاہ تو ہے جس کو چاہتا ہے حکومت اور سلطنت دیتا ہے۔ اس رب نے اپنے نبیوں کو حکومت دی، اپنے پیغمبروں کو بادشاہ بنایا، اپنے رسولوں کو حکمران بنایا، اور نبی دنیا کا سب سے شریف اور معزز آدمی ہوتا ہے۔ لوگ ایسی بے وقوفی کی باتیں کرتے، شریف آدمیوں کا کیا کام، دیندار آدمیوں کا کام کیا کام سیاست اور حکومت میں؟ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی نقطہ نظر کی وجہ سے بدماش اور ظالم ہم پہ مسلط ہیں۔ حکومت کرنا کام ہی شریف لوگوں کا ہے، کام ہی نیک لوگوں کا ہے، حکومت کرنا کام ہی انبیاء کے وارث علماء کرام کا ہے۔ بدماشوں کا، ظالموں کا، مفسدوں کا، شریروں کا، بددیانتوں کا حکومت اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پورے کا پورا ملک اور معاشرہ بددیانتی، خباثت اور بدماشی کی آمادگاہ بن جائے گا، اور آج بنا ہوا ہے ہمارا معاشرہ۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی سے مخاطب اللہ رب العزت ہو رہے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تجھے حکمران بنایا ہے، تیرے ذمے ہم نے پوری ریاست لگائی ہے، تو لوگوں کا نگران ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے حق اور انصاف کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، معاملات میں فیصلہ کرتے ہوئے اے میرے نبی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اگر ایسا تو نے کیا تو شیطان تجھے ہمارے راستے سے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اللہ دونوں باپ بیٹوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ داؤد اور سلیمان، یہ دونوں بے مثال باپ اور بیٹا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی بھی تھے، اپنے دور کے بے مثال حکمران اور بادشاہ بھی تھے، اور ہم نے ان کو اپنا حکم بھی عطا فرمایا تھا، یعنی سلطنت اور اقتدار، اور ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا ہوا تھا، اور ہم نے ان کو دانائی عطا کی تھی۔ یہ معاملات زندگی کا لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ترجمہ آپ کے پیش خدمت کیا ہے، جناب طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ 4 پیغمبران کرام کا ذکر آیا ہے نا جی۔ ترجمہ میں نے آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ نے ان پر اگر غور کیا ہے اور توجہ سے سنا ہے تو آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ قرآن کریم کے مطابق حکمرانوں کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ صاحب علم ہوں، صاحب بصیرت ہوں، صاحب فراست ہوں، صاحب عدل و انصاف ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیانت دار ہوں، پوری طرح نگرانی کرنے والے ہوں لوگوں کی امانتوں کی، لوگوں کے مالوں پہ ڈاکے ڈالنے والے نہ ہوں، اور پوری طرح وہ صلاحیت رکھتے ہوں اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کی۔ یہ قرآن کریم حکمرانوں کے حوالے سے پورا ایک چارٹر دے رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران، قرآن تو کہتے ہیں نا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے فرمایا طالوت کو ہم حکمران مقرر کرتے ہیں کہ ہم نے اسے جسمانی صلاحیتیں بھی دی ہے اور علم بھی بڑا عطا کیا ہوا ہے۔ ہم کن لوگوں کو اپنا حکمران بناتے ہیں؟ اسمبلیوں کے اندر کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس دین کا بھی اتنا علم نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کسی کو سورۃ اخلاص تک نہیں آتی، کسی کو درود پاک پڑھنا نہیں آتا، کسی کو قرآن کریم اوپر سے دیکھ کے تلاوت کرنا نہیں آتا، کسی کو خاتم النبیین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا عظیم الشان لقب وہ اپنی زبان سے ادا کرنا نہیں آتا۔ وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے لیکن حقیقت ہی ہے کہ ایک پاکستان کا ایک امیدوار وہ پرنٹنگ پریس والے کے پاس گیا اور کہنے لگا جی یہ میری فلیکس سے بنا دیں، یہ میرے اشتہار چھاپ دیں اور ساتھ آیت بھی لکھ دیں۔ اس نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ کہنے لگا جڑی وہ جو الیکشن کے حوالے سے اللہ نے نازل کی ہوئی، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ چونکہ ہر اشتہار اور وہ بینر پر لکھی ہوتی ہے، اس نے سمجھا شاید یہ انتخابات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے۔ ایسے ماشاءاللہ عالم فاضل لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں، اور پھر صاحب بصیرت، صاحب فراست حکمران ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں یہ خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے، بصیرت سے آ رہی، فراست سے آ رہی۔ اسمبلی ہماری ایسے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے بری ہوتی ہے جنہوں نے 5 سال تک کسی ملک کی معاملے میں، کسی بین الاقوامی امر میں اور عوام کے کسی ایشو اور مسئلے کے حوالے سے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ایسے ان پڑھ اور جاہل اور انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں اور لوگ ان کو جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے جب وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جو بل پیش ہوتے ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، انہیں وہ بل پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ تو چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ حکمران وہ ہونا چاہیے جو جسمانی طور پر بھی تندرست ہو اور جس کے پاس علم بھی موجود ہو اور اس دور کا سارا شعور اسے حاصل ہو۔ اسی طرح حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکمرانوں کی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض بھی بتلائے۔ سورہ حج ہے، قرآن کریم کا 17واں پارہ ہے۔ ایک آیت میں آپ کو سنا رہا جو کہتے ہیں نا سیاست اور حکومت کا دین سے کیا تعلق، ان کے منہ پر تمانچہ ہے، یہ آیت مبارکہ۔
یاد کیجئے اس آیت کو. اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، میرے وہ بندے کہ جب میں انہیں زمین میں اقتدار دوں، حکومت دوں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز کا نظام قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، وامروا بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیں اور اپنے معاشرے میں اپنے عوام کے اندر معروفات کی اشاعت کریں اور بلائیوں کو پھیلائیں، لوگوں کو عمل صالح کی ترغیب دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے اللہ فرماتے ہیں ہماری معصیتوں سے لوگوں کو روکیں. یہ 4 نکاتی ایجنڈا اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے بتلایا. 4 فرائض اور ذمہ داریاں ذکر کی ہیں کہ وہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے عوام سے بھی نماز پڑھوائیں، خود بھی زکوٰۃ دیں اور لوگوں سے بھی زکوٰۃ لیں، نظام صلاۃ و زکوٰۃ قائم کریں اپنی ریاست میں اور اپنی مملکت میں، اور امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، بلائیوں کی اشاعت کریں، نیکیوں کو پھیلائیں، خیر کو عام کریں، عمل صالح جو ہے معاشرے کے اندر اس کا چلن قائم کریں، اور برائیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے، نافرمانیوں سے، خباثتوں سے اور گناہوں سے لوگوں کو روکیں. آج ہمارے حکمران ابھی اچھی طرح پتا ہوتا ہے اس بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ہم پھر بھی اس کے حق میں اپنی رائے دیتے ہیں اور اسے ووٹ دے کے ایم پی ایم این اے وزیر اور وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کو کیا دے گا، اس نے تو وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ بھی نہیں دیا ہے، یہ تو قبضہ گروپ ہے، یہ تو قاتل ہے، یہ تو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرنے والا ہے. اس نے زکوٰۃ کیا دینی ہے، یہ تو اللہ کے معصوم بندوں کا اور کمزوروں کا حق کھانے والا ہے. یہ اگر اقتدار کے اندر چلا گیا تو بہت بڑے پیمانے پر فساد کرے گا اور ظلم کا بازار گرم کرے گا. ہم ایسے لوگوں کو بھی منتخب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں، حکمران وہ ہونے چاہیے مسلمانوں جو نمازی ہوں اور خود لوگوں سے بھی نماز پڑھوانے والے ہوں، زکوٰۃ دینے اور دلوانے والے ہوں، نیکیوں کو اونچا کرنے والے اور برائیوں کو دبانے والے ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ماضی کے جتنے بھی حکمران تھے ان کے اندر یہ صفات چاروں کی چاروں پائی جاتی تھی؟ انہوں نے تو اپنے ادوار میں میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی چینلز کے ذریعے بے حیائی کو، بے غیرتی کو، فحاشی کو، عریانی کو عام کیا. انہوں نے تو فتنوں کو اٹھایا. یہ عورت مارچ کا فتنہ جو ہے یہ کس کی سرپرستی کے اندر اٹھا تھا؟ آج یہ جو برائی ننگا ناچ دکھا رہی ہے میرے معاشرے کے اندر، یہ سارا کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ یہ لچر بےہودہ فلمیں اور ڈرامے اور اخلاق باختہ قسم کے پروگرام اور انتہائی عریانی پر اور ننگے پن پر مشتمل یہ کمرشل جو ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں، یہ کس کی سرپرستی کے اندر اور کس کے انتظام و انسلام کے اندر ہو رہا ہے سارا کچھ؟ کیا میرا ملک ایک ایسی بستی کی مثال پیش نہیں کر رہا کہ شیخ سعدی کے بقول جہاں روڑے بندے ہوئے ہیں اور کتے کھلے ہوئے ہیں؟ آپ کوئی دینی پروگرام کرنا چاہیں نا، رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی. کوئی درس قرآن ہو، کوئی فہم قرآن کلاس ہو، کہ جناب ایس ایچ او صاحب سے اجازت لیں، ڈی سی صاحب سے اجازت نامہ لے کر آئیں. کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اور اگر کوئی کنجر خانہ لگانا ہے، کوئی موسیقی کا پروگرام ہے، کوئی لچر پن اور بےہودہ پن کا مظاہرہ کرنا، پھر آپ سڑکوں کو روک لیں اور چوکوں چوراہوں میں جو چاہے کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نیم اور یا برہنہ عورتیں ہر سال عورت مارچ کے نام پر میرے نبی کی پاکیزہ تہذیب کا اور شرم و حیا کا مذاق اڑاتی ہیں. کون ان کو سرپرستی میں اپنی لے کے آتا ہے؟ کوئی روکنے کے لیے تیار ہوتا ہے ان کو حکمران؟ قرآن کریم میں ایک بڑے نیک اور خدا ترس بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، ذوالقرنین کا. اللہ رب العزت نے اس کے طرز حکمرانی کو بھی بطور مثال پیش فرمایا. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ قرآن کریم کا لفظ لفظ ہدایت ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے اس کے اندر رہنمائی کے پہلو موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں کے تذکرے اور قصے یوں ہی سنا دیے ہیں معاذ اللہ.
محض پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے، رہنمائی کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، اس کا قصہ کیا ہے؟ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، فرمایا نبی ان لوگوں سے کہو آؤ میں تمہیں سناتا ہوں اس کی داستان حیات، میں تمہیں بتلاتا ہوں یہ ذوالقرنین کون تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر ذوالقرنین کے سفروں کا تذکرہ کیا، اختصار کے ساتھ جو موضوع سے متعلق بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ کہف کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہر جمعے میں میرے بعض دوست پڑھتے ہوں گے، ذرا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں۔ سورہ کہف کے تقریباً اختتام پر یہ ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے حتیٰ اذا بلغ بین السدین، وہ چلتے چلتے ایک ایسی بستی کے اندر پہنچا کہ وہاں کے رہنے والوں نے اس سے کہا، کیونکہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے زمین میں حکومت اور اقتدار دیا ہوا تھا ذوالقرنین کو، اور اسے ہر قسم کے وسائل اور ذرائع سے مالا مال کیا تھا، ہم نے اسے بہت کچھ عطا کیا ہوا تھا، کھلا عطا کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، آپ کے پاس وسائل اور ذرائع ہیں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، یاجوج اور ماجوج یہ بڑا فساد کرتے ہیں ہماری زمین میں، آ کے ہم پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، یہ میں قرآن کریم کے الفاظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جائیں کسی ترجمے اور تفسیر کو دیکھیں، خراج عربی کے اندر ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو حکمران عوام سے وصول کرتا ہے۔ کہنے لگے ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اپنی کمائی سے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک زبردست دیوار جو ہے نا وہ کھڑی کر دیں اور بنا دیں۔ جناب ذوالقرنین نے لوگوں کی بات سنی تو ان سے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، تم نے ٹیکس کی بات کی ہے، پیسوں کی بات کی ہے، میرے رب نے مجھے بڑا دیا ہوا ہے۔ یہ حکمران کہہ رہا ہے میرے پروردگار نے مجھے بڑا مالا مال کیا ہوا ہے، جو مال تمہارے پاس ہے اللہ نے مجھے اس سے کہیں بہتر دیا ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اس قرآن کریم کی واقعے کی روشنی میں آپ کے حکمرانوں کو دیکھیے، وہ حکمران بنتے ہی اس لیے ہیں، الیکشن لڑتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کے مال ہڑپ کرنے ہیں، اور یہ خدا ترس بادشاہ جس کا قرآن میں تذکرہ کہتا ہے تم مال اپنے پاس رکھو، اللہ نے مجھے بڑا دیا اس میں سے تم پہ لگاؤں گا۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہنے لگا پیسہ نہیں چاہیے، مال دولت نہیں چاہیے، وسائل نہیں چاہیے، تم جسمانی محنت کے ساتھ میری مدد کرو، افرادی قوت مجھے چاہیے، جو کام تم نے کیا اسے انجام دینے کے لیے مجھے تم میں سے بندے چاہیے۔ انہوں نے جناب اپنے بندے دے دیے۔ اس نے کہا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ اور ذوالقرنین نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوہے کی ان چادروں کے ذریعے دو پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھا نا اس کو بھر دیا، جہاں سے وہ یاجوج و ماجوج آتے تھے اور فساد کرتے تھے، اس خلا کو پر کر دیا۔ قال انفخوا، پھر ان سے کہا کہ اب آگ جلاؤ، دہکاؤ آگ، خوب بھڑکاؤ آگ۔ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ لوہے کی چادریں گرم ہو کے بالکل آگ بن گئی، سرخ ہو گئی، تو اس نے کہا اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس کے اوپر انڈیل دیتا ہوں، اور پھر ایک مضبوط بند باندھ دیا، یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ تو یاجوج و ماجوج اس دیوار کو عبور کر سکتے تھے اور نہ اس پہ نقب لگا سکتے تھے، سوراخ کر کے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اتنی مضبوط دیوار بنا دی۔ پھر اس حکمران نے جو خدا ترس بھی تھا، جو عادل بھی تھا، جو بندگان خدا کی خدمت کرنے والا بھی تھا، اور ذوالقرنین جس کا تعارف ہی اللہ رب العزت نے بتلایا کہ وہ نیک اور باعمل حکمران تھا، اس نے کیا کہا؟ قال ھذا رحمت من ربی، لوگوں سے کہنے لگا یہ جو میں نے تمہیں شر سے، فساد سے اور ظلم سے بچایا ہے نا، یہ اہلی مضبوط دیوار بنا دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔
میں نے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، میرے مالک نے مجھے دیے وسائل، میں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ حکمران ہونے چاہیے تو ایسے جو کہ اپنے مال جو ہے وہ لوگوں پر لگائے، نہ کہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے۔ یہ واقعہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، دیکھیں کتنی رہنمائی ہمیں مل رہی ہے۔ ہمیں جگہ جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان پیغمبروں کا جو حکمران تھے، اور جناب طالوت اور ذوالقرنین جو اللہ کے نبی نہیں تھے لیکن نیک اور عادل حکمران تھے، ان کے قصے سنا کے اللہ فرما رہے ہیں حکمران ایسے ہونے چاہیے، اور ایسے لوگ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ تم انہیں اپنے حکمران کے طور پر منتخب کرو۔ اسی طرح حضرات محترم، اللہ رب العزت کی کچھ حدود ہیں۔ آپ جانتے ہیں حدود اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے قوانین، میرے رب کے بنائے ہوئے اصول، پروردگار عالم کے قائم کیے ہوئے ضابطے، قاتل کو قتل کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، ڈاکو کو اذیتیں دے دے کے تڑپا تڑپا کے مارنا، زنا کرنے والے کو سنسار کرنا اگر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنا، شرابی کو کوڑے لگانا، پاک دامن مسلمان عورتوں پہ بدکاری کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کو 80 درے مارنا، یہ حدود ہے اللہ رب العزت کی۔ اور پتہ ہے یہ کتنی بابرکت ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ۔ جس سرزمین پر اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو نافذ کر دیا جاتا ہے، 40 دن رات کی مسلسل بارشوں سے اتنی برکتیں نہیں آتی جتنی اللہ کے ایک قانون کو جاری کرنے سے کسی سرزمین کے اندر آتی۔ آج بارشیں نہیں ہو رہی نا، کتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، جانور کتنے مر رہے ہیں، فصلیں اجڑ رہی ہیں، گندم اوپر نہیں اٹھ رہی، پھلوں کے اندر ذائقہ نہیں ہے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار جو ہے ان کے اندر کافی نقصان ہو رہا مختلف حوالوں سے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا زمین کے جس حصے پر اللہ کی حدوں میں سے ایک حد جاری کر دی جاتی ہے، 40 دن رات کی مسلسل بارش سے اتنی برکتیں زمین سے نہیں آتی جتنی اللہ کے ایک قانون اور حد کو جاری کرنے سے آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حدیں اللہ رب العزت نے قائم کی ہیں کس لیے؟ ان کو نافذ کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے۔ اور یہ سب سے پہلے کس نے جاری کی تھی؟ ذرا بولیے نا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور قوانین جاری کون کرتا ہے؟ حکمران یا عام آدمی؟ تو پھر ماننا پڑے گا نا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حکمران تھے۔ غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں؟ ان حدوں کو میرے نبی نے مدینے کی ریاست کے اندر جاری کیا، اپنی پوری اسٹیٹ کے اندر جاری کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے خلفائے راشدین نے لاکھوں مربع میل کے علاقوں پر، ملکوں اور شہروں پر اللہ رب العزت کے ان قوانین کو جاری و ساری کر کے دکھا دیا، اور ان کی بنیادوں پر اپنی حکومت، بے مثال حکومت جو ہے اس کو چلا کے دنیا والوں کو دکھلا دیا۔ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ ہمارے دشمنوں کو سمجھ آ گئی۔ امریکہ کا مصنف مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100۔ اس کے نزدیک جو اب تک دنیا میں عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، ان کے نام اس نے ترتیب بار لکھے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر، اس کتاب کا ترجمہ بھی اب اردو میں بھی ہو چکا ہے، مارکیٹوں میں دستیاب ہے، اس نے پہلے نمبر پر کس کا نام لکھا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عیسائی ہے وہ، اور کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس بات پر کہ پہلے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لکھوں، مسلمانوں کے نبی کا نام لکھوں۔ جو بات ہمیں سمجھ نہیں نہ آئی مسلمانوں کو کہ دین کا کیا تعلق سیاست سے، حکومت سے، اس غیر مسلم نے سمجھ لی، اور کہنے لگا مسلمانوں کا نبی نبیوں کے اندر بھی اس لحاظ سے سب سے کامیاب نبی ہے کہ اس نے صرف لوگوں کو دعوت پیش نہیں کی بلکہ اپنی دعوت کی بنیاد پر پوری ایک ریاست کو کھڑا کر کے اور چلا کے بھی دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔
ہمیں نہیں سمجھ آئی یہ بات، اور غیر مسلم کی سمجھ میں آ گئی. کہنے لگا کامیاب ترین پیغمبر ہے مسلمانوں کا، اس نے جو دعوت اور نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور جس کی تبلیغ کی، اسے عملی طور پر بھی لوگوں کے سامنے دکھا دیا، پریکٹیکلی بھی دکھا دیا کہ اپنی دعوت اور نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست کو قائم بھی کیا اور اس کو چلا کے بھی دکھا دیا. مدینہ کی بڑی ریاست کا سربراہ تھا میرا اور آپ کا پیارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آج ہی مطالعہ کے دوران وہ حدیث میرے سامنے آئی ہے، پہلے یہ حدیث میرے علم میں نہیں تھی. ذرا توجہ کیجیے گا، اس حدیث پاک کے اندر رہنمائی کے بے شمار پہلو موجود ہیں. انتخابات کے حوالے سے اور حکومتوں کی تشکیل کے حوالے سے جو عام آدمیوں کا فرض ہے وہ بڑی خوبی سے بیان کیا گیا. مسند احمد کی روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے کعب، بے وقوفوں کی سرداری سے بچنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے بعد کے سردار ہوں گے جو نہ میری سنتوں پر عمل کریں گے اور نہ میرے طریقوں پر چلیں گے. جو لوگ ان سرداروں کی باتوں کو جو جھوٹ ہوگی ان کی تصدیق کریں گے اور ان کو سچا کر ڈالیں گے اور ان کے ظلم کے اندر ان کے مددگار بنیں گے، میرے نبی نے فرمایا نہ وہ مجھ سے ہوں گے اور نہ میں ان سے. اور فرمایا یہ لوگ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آئیں گے. اور آگے فرمایا جو لوگ ان کے جھوٹوں کو سچا نہیں کر ڈالیں گے اور ان کی طرف سے ہونے والے مظالم میں ان کے ساتھ مدد نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ میرے ہیں، میں ان کا ہوں اور یہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس آئیں گے. اب اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو اللہ کے رسول کی سنت کا تارک ہے، جس کی زندگی کے اندر نہ فرض نماز ہے، نہ اسلام کے دیگر فرائض ہیں، نہ اللہ کے رسول کے طریقوں پر وہ چلتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کاروبار لین دین تجارت، اس کی معیشت اس کی معاشرت اس کی زندگی کے سارے معمول جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے ہیں اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور لوگ کہتے ہیں چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ قبضے کرتا ہے پلاٹوں پر، بیوہ عورتوں کی زمینیں تھا کے زبردستی ہل چلاتا ہے، وہ عام آدمیوں کے مال پہ ڈاکے ڈالتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے. اور اس حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے جو ان کے ساتھ تعاون کریں گے نہ میرا ان سے کوئی تعلق نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق، وہ میرے حوض کوثر سے بھی محروم ہوں گے. سوچنا چاہیے نا بندے کو کہ ووٹ دے کے کسی ظالم کا ہاتھ تو مضبوط نہیں کر رہا، کسی بے دین آدمی کے ساتھ تعاون تو نہیں کر رہا، میں کسی سنگ دل اور بے انصاف آدمی کو تقویت تو نہیں دے رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا آپ نے کی ہے، ایک دعا ہے ایک بد دعا ہے. آپ نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہ ومن رفق بہم فارفق علیہ. فارفق بھی دعا سن لیجئے پہلے جملے میں اللہ کے رسول کی کیا دعا ہے اور بد دعا کون سی ہے. یہ وہ زبان ہے کہ جس سے نکلنے والے الفاظ کبھی بارگاہ رب العزت میں رد نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا یا اللہ جو میری امت کے معاملات کا نگران بنایا جائے اور وہ ان پہ سختی کرے، اللہ میں تیرا نبی بد دعا کرتا ہوں تو اس پہ سختی کر. اور جو میری امت کے معاملات کا نگران اور محافظ بنے، حکمران بنے، کوئی عہدہ اور منصب اور اقتدار اس کو ملے، وہ میری امت کے لوگوں کے ساتھ نرمی کرے. یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں تو اس پہ نرمی کر. میں پوچھنا چاہتا ہوں گزشتہ حکمرانوں نے آپ پہ سختی کی ہے یا نرمی کی ہے؟ کتنی سختی اور شدت ہے. ایک عام آدمی اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا بعد میں سوچتا ہے، بجلی کا بل دینا جو ہے وہ پہلے سوچتا ہے. آج سبزیوں کے ریٹ، عام آدمی کیا کھاتا ہے؟ وہ مٹن اور بیف تو نہیں کھاتا، وہ پیزے اور برگر تو نہیں کھاتا، وہ تو دال
کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، سستی چیزیں خریدتا ہے۔ ایک مزدور آدمی سارا دن کما کے محنت مزدوری کر کے جو لاتا ہے نا، اس میں اس کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہوتا۔ کس کا دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دے؟ وہ ماں باپ تو اپنے بچوں کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ بیٹا یا بیٹی بیمار ہو، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، والدین جولیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے بیٹی کو جو تکلیف ہے وہ مجھے اللہ مجھ پر مسلط کر دے، میرے بیٹے اور بیٹی کو شفا دے دے، میری زندگی اس کو لگا دے۔ کس جگرے اور کس حوصلے کے ساتھ کوئی ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے نہر میں کود کے اپنی جان دیتی اور بچوں کی جان دیتی؟ کیسے ایک مزدور آدمی روٹی مانگتے ہوئے اپنے بچوں کو دلاسا دینے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے؟ کس جگرے کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو فائر مارتا ہے، گولیاں مارتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے، اپنی کن پٹی پر رکھ کے پسٹل چلا لیتا ہے۔ یہ واقعات میرے معاشرے کے اندر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سوچو تو صحیح، اگر ہمیں اپنے بچے پیارے ہیں تو ان کو پیارے نہیں تھے؟ وہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، دودھ پیتے بچوں کو پیاس سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ان ماں باپ کی اپنے تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھ کے جو اذیت ہوتی ہے وہ ان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے، پھر وہ خودکشی کا سوچتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہمارا حکمران طبقہ، جنہوں نے اس ملک کے عوام کی امانتوں پہ اس طرح ڈاکہ ڈالا ہے، کرپشن کا بازار اس طرح گرم کیا ہے، اور اس طریقے سے سرکاری املاک کو شیر مادر سمجھ کے ہڑپ کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے۔ اور پرسوں میں نے اخبار میں بڑے مہا کرپٹ اور بددیانت آدمی کا بیان پڑھا، اس نے کہا تھا 8 فروری کرپٹ اور بے ایمان لوگوں کا یوم حساب ہوگا۔ ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے کہ کم از کم اس طرح کی بیان بازیاں تو نہ کریں۔ اب بعض لوگ جو ہے نا، وہ ان جیسے چور اور ظالم اور ڈاکو اور بددیانت حکمرانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا ایک بات کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے حکمران ہوگے۔ اللہ کی قسم کوئی حدیث نہیں ہے، میرے پیارے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، اس مفہوم کی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک جماعت جو ہے وہ تو لاکھوں کے مجمع کے اندر یہ حدیث سناتی ہے، حکمرانوں کو چھپانے کے لیے، ان کی چوریوں اور ڈکیتیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ جیسے حکمران، جیسے تم ویسے تمہارے حکمران ہوگے۔ حکمرانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ وہ تو بڑے معصوم ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں حکمران اس طرح کے خود ساختہ اور جعلی حدیثیں سن کر۔ آج کل ایک وہ حدیث پھر گردش کر رہی ہے جس نے سب سے پہلے بتایا نا روزہ افطار ہوگا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ فیس بک کے مفتی جو ہے نا، ان کی باتوں کو ذرا پہلے تحقیق کر کے پھر آگے شیئر کیا کریں۔ تو میرے عزیزوں، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، کوئی حدیث نہیں اس طرح کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی مثال دیتا ہوں، ایسے کئی مثالیں موجود ہیں۔ معاشرہ بہت بگڑا ہوا، آج کے دور میں حکمران طبقے کی طرف سے جو چوری اور ڈکیتی اور بددیانتی ہو رہی ہے نا جی، حضرت عمر بن عبد العزیز سے پہلے اس سے کہیں زیادہ تھی، کہیں زیادہ تھی۔ عوام مر رہے تھے، بدحال تھے، بھوکے ننگے تھے، اور حکمران طبقہ اور شہزادے اور شہزادیاں اور پوری ایک کلاس اور اشرافیہ جو تھی اس دور کی، وہ انتہائی خوشحال تھی۔ ساری زمینیں، جاگیریں، جائیدادیں، سارے مال جو تھے وہ حکمران طبقے نے اپنے پاس جمع کر لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز جیسا بہترین حکمران جو تھا نا، وہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ تو جیسے وہ تھے پھر ویسا ہی حکمران ہونا چاہیے تھا نا جی۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، حکمرانوں کے چناؤ کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ ہمیں ایسے حکمران منتخب کرنے کی توفیق دے جو اس کے پسندیدہ بندے ہوں، جو دیندار اور نیک ہوں، اور اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو پروردگار سے ڈرنے والے ہوں اور اس کے پیغمبر کی شریعت کو جاری کرنے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔